ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون نے حضرت آسیہ سے جبراً شادی کیوں کی۔ کیا فرعون شادی کے قابل تھا یا نہیں؟ نجومیوں نے فرعون کو حضرت آسیہ سے دور رہنے کا کیوں کہا، اور اس جبراً شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے کیسے بچائے رکھا۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیٹے ایک صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے 4 جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے کہا، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم۔ تو آج کی ویڈیو میں انہی 4 اہم جنتی خاتون میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ جوزائے فرعون کے بارے میں ہیں۔ ایسی بابرکت خاتون کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا، اور اللہ پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، ان میں سے جوزائے فرعون مثال ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید حضرت یوسف کے دور میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ ان کی پوتی حضرت آسیہ بےحد حسین و جمیل تھی۔ فرعون مصری لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ کے حسن کے چرچے سنے تو فرعون حضرت آسیہ پر اپنا دل ہار بیٹھا، اور ایک دن حضرت آسیہ کے پورے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا، اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے صاف انکار کر دیا۔ انکار سننے کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ کے والد کو دھمکی دی، اگر آسیہ کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، اور یہیں سارے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا، اور تمہاری اولادوں کو اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائے گی۔ بس اپنی بحثیت کے زور پر فرعون نے حضرت آسیہ کے والد کو دھمکی دینا شروع کر دی۔ جب حضرت آسیہ کو سارا ماجرا بتایا گیا تو حضرت آسیہ شادی کے لیے راضی ہو گئی، اس غرض سے کہیں فرعون حضرت آسیہ کے خاندان والوں کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ حضرت آسیہ تو فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں پہلے ہی سن چکی تھی۔ تو ناظرین، یوں حضرت آسیہ کی شادی فرعون سے ہو گئی۔ حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک ہی خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کیونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا۔ تو فرعون شادی کی پہلی رات سے ہی حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح شادی کی پہلی رات حضرت آسیہ کو اللہ پاک نے فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا، اور فرعون آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایت میں تو اس طرح بیان کیا گیا کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کے خلوت گاہ میں آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل کر دیتے، جس سے فرعون ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ اور کہیں یہ لکھا ہے کہ نجومی نے حضرت آسیہ کے پاس ان سے صحبت کرنے سے منع کیا، اور حکیموں نے بتایا فرعون کو کوئی عجیب بیماری تھی۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی صحبت سے حضرت آسیہ کو کیسے بچائے رکھا،
اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایک رات بھی نہیں چھو سکا۔ جزاک اللہ۔